وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ اور تم لوگ اس کی عدت
پوری کرو. عدت کا معنی ہے تعداد پوری کرو. تعداد یعنی رمضان المبارک کی تعداد پوری کرو. رمضان المبارک کا مہینہ اگر 29 دن کا ہے تو 29 کی تعداد پوری کرنی ہے، اور اگر 30 کا مہینہ ہے تو پھر جتنے روزے کسی کے قضا ہوئے ہیں وہ بعد میں دوسرے مہینوں میں ان روزوں کو پورا کرے. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ اس نے جو تمہیں ہدایت عطا فرمائی، ایمان عطا فرمایا، اور اس پر کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ توفیق عطا کی ہے کہ ہم نے اس مہینے کے روزے جو ہیں وہ رکھے. یہ تمام کی تمام توفیق جو ہے اللہ کی طرف سے ہے. شیطان جو ہے یہ انسان کا کھلا دشمن ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ انسان عمل نہ کر پائے. حکم تو مانتے ہیں سب مسلمان، ہر مسلمان کہتا ہے جی میں اللہ کا ہر حکم مانتا ہوں، اللہ کے رسول کا بھی ہر حکم مانتا ہوں. اب حکم ماننے کے بعد یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے اوپر عمل بھی کیا جائے. اب شیطان تو کھلا دشمن ہے انسان کا، وہ ہیلے بہانوں کے ساتھ یا وسوسے ڈال کے ذہن کے اثر، اور ایسے وسوسے کہ جن کا کوئی سر پیر یا جن کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، شیطان ایسا وسوسہ انسان کے دل میں ڈالتا ہے کہ آپ کے دل میں یہ خیال پیدا کر دے گا کہ آپ جو سوچ رہے ہیں وہ صحیح ہے، حالانکہ وہ غلط ہوتا ہے. جو شریعت کا اور اللہ رسول کا حکم ہے اس کی طرف سے توجہ ہٹا دیتا ہے اور اپنی من مانی پر اکساتا ہے کہ تو اپنی مرضی کر، تو کیڑا کسی کا غلام ہے، یعنی تو کون سا کسی کی پابندی کرنے والا ہے. حقیقت میں وہ شیطان اس سے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کروا رہا ہوتا ہے. بہت سے ایسے اعمال بندہ کرتا ہے اور وہ ہر بندہ اپنے اندر وہ سوچتا ہے کہ میں صحیح کر رہا ہوں جو کر رہا ہوں، یہ اتنا نہیں ہونا چاہیے، اتنا ہونا چاہیے. بھی تمہاری مرضی تو دین کے اندر تو تمہاری مرضی نہیں چل سکتی نا. دین کے معاملات میں اب کئی ایسے، بس زیادہ میں سخت بات نہیں کہتا، اللہ ان لوگوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے کہ ایسے لوگ ہیں کہ بلا وجہ، جو ایک بندے نے مجھ سے پوچھا ایک امام صاحب کے بارے میں کہ بھی وہ اس کے پیچھے میں نماز نہیں پڑھتا. میں کہ کیوں نہیں؟ وہ جی بس میں ایک دفعہ گیا کہ انہیں دروازہ ہی نہیں کھولیا. میں کہ اچھا تے وہ تیرے پیو دا ملازم ہے، اگر نہیں کھولیا تو کی ہویا؟ بھئی وہ انسان ہے، کسی وقت واش روم میں ہو سکتا ہے، کسی وقت بیمار بھی ہو سکتا ہے، وہ تیرے باپ کا ملازم تو نہیں ہے. اس نے اپنی جماعتیں، اپنی نمازیں ضائع کر لی. یہ کبر پیدا ہو گیا نا اس کے اندر. میں بھی تو انتظار کر لیتا، اگر بعد میں ملتا تو اس سے حال احوال پوچھتا کہ سرکار خیر ہے کیا بات تھی، میں تو آیا تھا تو آپ نہیں تھے، یا نہیں آپ نے دروازہ کھولا کیا وجہ تھی. یہ حوصلہ نہیں آئے گا. کیوں کہ وہ تو 24 گھنٹے کا ملازم ہے نا امام. اور یہ بھی بات یاد رکھیں، جو بندہ امام کو اپنا ملازم سمجھتا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی، وہ کوئی بھی ہو. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ یاد رکھیں، آپ لوگوں کی نمازیں نہیں ہوتی اگر امام کے بارے میں آپ کے یہ خیالات ہوں. تو آپ اندازہ کریں شیطان نے ایسا وسوسہ ڈالا اس کی نمازیں ضائع کر دی. ساری نمازیں اس کی ضائع. بربادی کس کی ہوئی؟ جس نے یہ سوچا کہ بھی انہیں دروازہ نہیں کھولیا. بھی وہ تیرے باپ کا ملازم لگا ہوا ہے کہ 24 گھنٹے تیرے انتظار میں رہ کے تو بیل دے گا تو وہ آ کے دروازہ کھول دے. مسجد کا دروازہ نہیں کھولا. یہ بدبختی ہے ایسے لوگوں کی کہ جن کے اندر تکبر ہوتا ہے، اندر ظاہر نہیں کرتے. وہ نا ظاہر میں تو باپے میرے سے زیادہ، وہ کہیں گے کہ مجھ سے زیادہ عاجز کوئی نہیں ہے دنیا
ایسے لوگ بھی ہیں. یہ اس لیے ہے کہ اللہ کے بندو یہ بات بڑی اہم ہے. یہ اس لیے میں نے یہاں پہ بیان کی ہے کہ اس کی وجہ سے ساری عبادات ضائع ہو جاتی. تو میں آپ کا خیر خواہ ہوں، اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ بھی خیال کیا کریں. یہ میری بات نہیں ہے، یہاں پہ ایسا کوئی معاملہ نہیں، اللہ کا شکر ہے. آپ لوگ کہیں بھی کسی مسجد میں بھی آپ کے محلے میں ظاہر ہے تو آپ وہاں تو اب نہیں ہیں، اب یہاں پہ ہی ہیں، تو وہ آپ کی اصلاح کس نے کرنی ہے؟ تو جو مطلب جہاں پہ آپ موجود ہوں گے وہی آپ کی اصلاح کرے گا نا. تو یہ اصلاح کی نیت سے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ آپ ایسا نہ سوچا کریں جو بندہ امام کو ملازم یا حقیر جانتا ہے اس بندے کی نماز کوئی نہیں ہے. یہ یاد رکھیں. اپنی نمازیں ضائع کیوں کرتے ہیں؟ جس کو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق اگر امام بنایا گیا ہے، اگر اس کے اندر کوئی شرعی عذر نہیں ہے. شرعی عذر کیا ہے پتہ ہے؟ شرعی عذر کا تو پتہ ہی نہیں ہوتا. اپنے ہی عذر بنا لیتے ہیں، اپنی من مانی کہ میرے ساتھ اس نے ایسے کیوں کیا، یہ دروازہ کیوں نہیں کھولیا ہے جی. ایسے ایسے بیوقوف لوگ بھی ہیں. ایک مرتبہ ایک مسجد میں ایک بابا تھا، وہ فجر کے وقت وہ آ جاتا تہجد کے وقت، دروازہ مسجد کا جو دروازہ ہے اس کو وہ اپنی لاٹھی مارتا زور سے ٹھا ایسے دروازے کو باہر. اور پتہ کیسے بولتا تھا؟ میں ممبر رسول پر بیٹھ کر وہ سچی بات آپ کو بتا رہا ہوں، اوے مولوی، ایسے بولتا تھا. آپ اندازہ کریں کہ بعد میں اس کا حال پتہ کیا ہوا ہے؟ اس کے جسم میں کیڑے پڑ گئے، وہ موت بڑی مشکل سے آئی اسے. ایسے بولتا تھا وہ بندہ ایسے بولتا تھا، اس کی موت اتنی خطرناک ہوئی ہے. پھر آپ یہ یاد رکھیں کہ جو اللہ کے گھر میں ملازمت کرتا ہے اللہ کے در کی، وہ کسی کا بھی ملازم نہیں ہے. یہ یاد رکھیں، وہ آپ کا ملازم نہیں ہے بالکل بھی. یہ یاد رکھ لیں، یہ ذہن میں بٹھا لیں. اس کی وجہ سے اس کی آخرت کیسی ہوگی آپ اندازہ کر لیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کی شان اور عظمتیں بیان کی ہیں، یہ اس لیے میں بیان کر رہا ہوں. آپ کہیں کہ وہ بیان درمیان میں یہ مسئلہ آ گیا. یہ شیطان جو ہے اس بہانے سے نمازیں اور عبادات ضائع کروا دیتا ہے. اور وہ بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے میں ٹھیک کر رہا جی، میں نمازی ہوں، میں بڑیاں نمازیں پڑھتا تو میں جی روزے بھی پورے رکھتا ہوں. لیکن جو وہ بے ادبی اور گستاخی کر رہا ہے اس کے سامنے ہر چیز صاف ہے، پھر بیکار ہو جاتی ہے، سب کچھ بیکار ہو جاتا ہے. آپ یہ یاد رکھیں کہ جو اللہ کے گھر کی نوکری کر رہا ہوتا ہے وہ کسی کا نوکر نہیں ہے، کسی کا ملازم نہیں ہے. یہ یاد رکھیں. جو بندہ بھی کوئی اس کے ساتھ تعاون کرتا ہے تو وہ احسان نہیں کرتا، وہ اس کا حق بنتا ہے تو حق تو ادا ہی نہیں کر سکتے. علماء کا تو حق ہی نہیں آپ لوگ ادا کر سکتے. یہ تو احسان خود تم پر کرتے ہیں کہ تمہارے ایسی ایسی باتیں اور حرکتیں وہ برداشت کر کے بھی دین کا کام کرتے رہتے ہیں. ہمارے ساتھ جیسے جیسے یہ لوگ کرتے ہیں ہمیں پتہ ہے کل قیامت کے دن جب ان کا حساب ہوگا تب پتہ چلے گا کہ انہوں نے کیا ہویا اور کیا پایا. اب کیا ملے گا انہیں؟ بہرحال اپنی آخرت سنوارنے کے لیے یہ چیز نوٹ کریں آپ. ہر بندہ یہ سب کے لیے ہے، یہ ایک بندے کے لیے نہیں، کسی ایک کے لیے نہیں ہے، کسی پہ نشانہ نہیں ہے. کوئی بندہ کسی بندے نے مجھے کچھ نہیں کہا الحمدللہ. مجھے ایک دوست نے کسی مسجد میں ایسا معاملہ ہوا تو وہاں سے یہ مجھے کال آئی ہے کہ یہ جو کوئی بندہ اس کو ملازم کہے یا ملازم سمجھے، وہ جو وظیفہ دیتے ہیں وہ نوکری کا وظیفہ نہیں ہے، وہ ذرع تعاون ہے، اس کو ملازم نہیں کہہ سکتے. بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ بہت بابرکت مہینہ ہے. اس مہینے میں خاص طور پر علماء کا انتہائی زیادہ خیال رکھا کریں. آپ لوگ باقی سارے وہ سب کچھ کرتے ہیں، یہ کچھ کہتے نہیں اور کچھ کرتے نہیں، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی جو رضا ہے اس پر راضی رہتے ہیں اور خاموش رہتے ہیں. اور خاموش رہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی بندہ اس کا خیال نہ کرے. باقی تمام دنیا کے کام تم لوگوں نے کرنے ہیں.
اور جو ان کا خیال ہے وہ کون کرے گا؟ اللہ تو کرتا ہی ہے، اللہ کا رسول، وہ لوگ پتہ کہ اللہ کرے گا بے تمہارا خیال نہیں کر سکتا، باقی لوگوں کا اللہ خیال نہیں کر سکتا، اللہ ہی کرتا ہے نا، حقیقت میں تو اللہ ہی کرتا ہے۔ وہ اسباب بھی تو تم بنتے ہو نا، اپنے گھر والوں کے، رشتہ داروں کے، عزیز و اقارب کے اور لوگوں کے اسباب تم بنے ہو، تو ان کا سبب کون بنے گا؟ ان کا سبب بھی تو تم بنو گے نا، اگر نہیں بنو گے تو گناہگار ہو۔ اور سب سے زیادہ یہ آپ اندازہ کریں اس دور کا فتنہ ہے کہ علماء کے ساتھ بالکل بھی پیار نہیں ہے۔ پیار صرف یہ منہ زبانی نہیں ہوتا، ضروریات زندگی جو جن لوگوں کی پوری نہیں ہو رہی ان کا کیا حال ہے۔ آپ اندازہ کریں، پھر کہیں گے کہ لو جی یہ جو جمعہ ہے اس جمعے پہ آپ نے تو بس یہی بیان کر دیا، اب یہ بیان کون کرے گا؟ باہر تو کوئی بھی نہیں کرے گا، سارے تو مخالفت ہیں، مخالفت میں بولتے ہیں، اور مسجد میں آ کے آپ لوگوں کو جو حق اور سچ کی جو بات ہے وہ کون بتائے گا؟ ہم ہی بتائیں گے نا۔ بہرحال رمضان المبارک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ایک فرض ادا کرتا ہے اس کو اللہ 70 کا اجر عطا کرتا ہے۔ اب تو سبحان اللہ ضرور نکلے، بہت زیادہ مل گیا نا، 70 بھی عطا کرتا ہے۔ اور سن لیں، اللہ رب العالمین کی رحمت اتنی وسیع ہے، اور بعض ایک اور حدیثوں میں ہے کہ 700 گنا بھی عطا کر سکتا ہے، اور ایک حدیث میں ہے کہ وہ اپنی شان کے مطابق جتنا چاہے عطا کر دے۔ اب یہ تو آپ کے فائدے کی بات ہے نا، اس میں تو آپ کو اجر اور ثواب زیادہ ملے گا نا۔ تو علماء کی خدمت کرنا بھی اجر اور ثواب کا کام ہے، ان کے ساتھ تعاون کرنا بھی اجر اور ثواب ہے، ان کے ساتھ تعاون کرنا گناہ نہیں ہے۔ یہ بہرحال ایک بات تھی، آواز جو کسی نے دوست نے کی تھی، تو اس کی وجہ سے یہ ہے کہ ہمارا ظاہرہ یہ جو فیلڈ ہے اس میں سب لوگ، اکثر لوگ جو ہیں وہ جو ہے اچھا سلوک نہیں رکھتے۔ یہ میرا بھی تجربہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، میں بال نہیں ہوں، میری بھی 52 سال سے زیادہ عمر ہوتی جا رہی ہے، 30-32 سال سے اس فیلڈ میں کام کر رہا ہوں، مجھے بھی پتہ ہے کہ کتنا کر رہا ہے کوئی، اور ظاہر سے کچھ اور ہوتا ہے، باطن سے کچھ اور۔ چھوڑا تھا، چلو جی یہ دیکھ لیں، بہرحال یہ قیامت کے دن بہت بڑا سخت حساب ہونے والا ان لوگوں کا جو علماء کے ساتھ بالکل تعاون نہیں کرتے، ان کے خلاف رہتے ہیں۔ پھر بھی مسائل جب بھی ہوتا ہے مسئلہ، بھاگ کے ان کے پاس آئیں گے، آنا بھی چاہیے، کیونکہ انہوں نے بتایا ہے۔ میرے دوستو، یہ لمحہ فکریہ ہے، آج کے دور میں ہم دین سے اسی لیے دور ہوتے جا رہے ہیں کہ ہمارے دلوں میں علماء کی نفرت پیدا ہو رہی ہے۔ اگر علماء کی محبت پیدا ہو جائے تو پھر ہمیں دین جلدی سمجھ میں بھی آئے گا، اور دین پہ عمل کرنا آسان بھی ہو جائے گا۔ کیوں آسان ہو جائے گا؟ آہستہ آہستہ آپ کو مسئلے سمجھ آتے جائیں گے، اور آپ عمل کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، کیونکہ جب تک علم نہ ہو تب تک بندہ عمل نہیں کر سکتا۔ علم علماء سے ملے گا، علماء کے قریب ہوں گے، ان کی خدمت کریں گے، ان کا ادب کریں گے، احترام کریں گے، تو پھر آپ کو علم بھی ملے گا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے گا۔ میرے دوستو، آج کا یہ خطبہ جو ہے یہ یاد رکھیں، یہ تاریخی خطبہ ہے، اس میں یہ جو مسئلہ میں نے بیان کیا ہے، اللہ پاک ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ، سنت ادا